یہ ایک انتہائی خوشی اور انتہائی عزت کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے کہ مجھے ایک ایسے ٹرسٹ ہسپتال کی افتتاح کے لیے دعوت دی گئی ہے جس کو ایسے لوگوں نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر وہ رزق حلال کماتے ہیں، قوم کی ترقی اور خوشحالی میں پورا حصہ بٹاتے ہیں، لیکن اس دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شبانہ روز محنت کی بدولت عطا کی ہے، ان میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے رب ذوالجلال کا جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں صحیح معنوں میں وہ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جنت کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور اگلے جہاں میں بھی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت اور عزت کا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ یہ بات 2013 کی ہے۔ میری ملاقات اس وقت جناب میاں احسن اور اقبال کرچی صاحب سے ہوئی، اور میں ان کو کچھ حوالے سے پہلے سے بھی جانتا تھا، اور ان کی جو نیک نامی ہے اس سے بھی میں واقف تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اور یہی بالکل ایک فلنتھریپی کا یہ کام ہے، تو اس میں مسائل ہیں ان کو حل کروا دیں۔ تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ساتھ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہاں پر ہسپتال خیراتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، مگر میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ ان کو جی کیا؟ میں نے کہا کہ 2010-11-12 کے سیلاب میں ترکی کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور آج صدر ہیں جناب طیب اردوان نے 60 بیڈ کا مظفر گڑھ میں جو سیلاب کے دنوں میں ڈوبا ہوا تھا مکمل طور پر، ڈیرہ غازی خان اور دوسرے علاقے، سیلاب میں اتنی تباہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا آدمی۔ آج بھی جب وہ تصور دماغ میں دل میں آتا ہے تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس ہسپتال کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ 60 بیڈ کا ہسپتال ہے لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ پورے پاکستان میں شاید آغا خان ہسپتال اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور شوکت خانم اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور کوئی بہت جو صاحب حیثیت لوگوں نے اس طرح کے خیراتی ہسپتال بنائے ہیں وہ ہم پلہ اس کے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کی جدید مشینری یا اور اس طرح کے ہسپتال میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال کو چلانے کے لیے حکومت اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں حکومت کا یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں، وہ نہیں چلا سکتی۔ یہ وہی ہسپتال بن جائے گا، سرکاری ایک ہسپتال جہاں پر کبھی دوائی نہیں ملے گی، کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبان اور ہماری بہنیں، خواتین، نرسیں، پیرامیڈکس میرے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ جو خدمت انسانیت کے لیے
جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. لیکن جس طرح معاشرے کے ہر طبقے میں خالی ڈاکٹر صاحبان یہ میڈیکل شعبہ نہیں، ہر طبقے میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا اور میدان ہے، وہاں پر جو معاملات بسا اوقات خراب ہوتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہسپتال سیاسی رنگ نہ اختیار کر جائے. چنانچہ انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں موقع دیجیے. پھر ڈاکٹر عبدالباری صاحب تشریف لائے. پھر میں ان کو لے گیا وہاں پر طیب اردوان ہسپتال، اور پھر ان کے حوالے کیا. ریسٹ از ہسٹری. اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ ہسپتال چلایا. ایک واقعہ سناتا ہوں. اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بلائے تو ایک متعلقہ سیکرٹری نے کہا کہ یہ آپ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ ان کا جی کہ آپ کو بڈز منگوانی ہوں گی، یعنی بولیاں دینی ہوں گی. سچی بات ہے، میرا اس کو پارا چڑھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دوائیاں منگوا رہے ہیں یا مشینری منگوا رہے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم منگوا رہے ہیں جو کہ جہاں پر بولی دینی ہوگی، اور سب سے کم بولی دینے والے کو یا سب سے اچھی مشینری دینے والوں کو ہم شفاف طریقے سے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے. یہ تو ریورس آرڈر میں بات کر رہا ہوں. ان کے کیا مطلب ریورس آرڈر؟ میں نے کہا یہ تو ہم دے رہے ہیں ایسے ادارے کو جو کہ ایک دھیلے کی نہ ہم سے تنخواہ لینا چاہتا ہے، وہ ہم سے صرف جو اس وقت حکومت کا خرچہ ہے ایسے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے جہاں پر دوائیاں حکومت دیتی ہے اور دوسری جو طبی سہولتیں دیتی ہیں، وہ خرچہ وہ بجٹ وہ چاہے گا. اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں ہم سے چاہتے. تو اس میں بولی کہاں سے آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ یعنی جو خیراتی اسپتال جو ترکی نے بنا کے دیا اس کے اوپر بولی لگاؤں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں آمدن دینے والا بولی والا اس کو دیں. میں نے کہا یہ مطلب آپ کا؟ وہ پھر چپ ہو گئے. میں نے کہا یہ بات خدا کا نام مانے کہ آج ہم نے ایک بسم اللہ کی ہے کہ ایسے ہسپتالوں کو ہم ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جن کا پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں جن کا نام ہے اور کوئی انگلی ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پر ڈاکٹر باری جو انڈس کے انچارج ہیں، تو میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر باری کو میں کہوں کہ بولی دیں مجھے، اور میں حکومت پنجاب میں سب سے زیادہ بولی دینے والے پیسے اس کی جیب میں آئیں. میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ کو مانیں، اور اس جو دکھی انسانیت ہے اس کے اوپر رحم کریں، ترس کریں. وہ آدمی بہرحال خاموش ہو گئے. میں نے پھر اپنا جو میری عادت ہے میں نے اپنا ڈنڈا چلایا اور میں نے ہسپتال ان کے حوالے کر دیا. میں نے اس کے بعد وہ ہسپتال ہم نے 120 بیڈ کا ہم نے اس میں توسیع کی. اتنا پھر انہوں نے وہاں پر جو آرتھوپیڈک وہاں پر سینٹر بھی بنایا انہوں نے، یہ انڈس ہسپتال والوں نے. اور وہ پورے اس علاقے میں وہ اتنا مصروف ہسپتال ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہسپتال جو ہے اب شاید لاہور سے لوگ یہاں مظفر گڑھ آئیں گے، اتنی شاندار یہ فیسلٹی ہے. پھر میں نے وہاں پر ہم نے 250 بیڈ کا ایک نیا ہسپتال اس کی توسیع کی حکومت پنجاب نے اپنے وسائل سے، اور اس میں اربوں روپے اس میں خرچ ہوئے. نام جو ہے اس کا پھر بھی ہم نے اس کا طیب اردوان ہسپتال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر تم کسی انسان کے تم احسان مند نہیں ہو تو میرے احسان مند تم کس طرح ہوگے. تو میں نے کہا یہ تختی ہم نہیں بدلیں گے اور طیب اردوان کا نام رہے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر اس کو میں نے خود سمجھیے کہ اپنی سپرویژن میں اس کو تعمیر کروایا. کئی مرتبہ میں ملتان جاتا تھا تو چپکے سے بغیر بتائے وہاں پر مظفر گڑھ اترتا تھا، اور وہ ایک 250 بیڈ کا ہسپتال دن رات اس کو اپنے لگا کے آپ جائیں تو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے وہ بنایا. اس کو ہم نے مکمل کیا اور پھر وہ بھی ان کے ہم نے حوالے کر دیا. اس کے بعد لاہور میں کانا میں ہسپتال بنایا نیا. وہ بھی انہوں نے مجھے کہا جی آپ ہم پہ بہت لوڈ ڈال رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ لوگ اس کو لوڈ سمجھتے ہیں تو میں اس کو کسی طریقے سے بانٹ سکتا ہوں، لیکن اچھے لوگ اگر آگے آئیں گے تو یہ لوڈ ان کو بھی ہم حوالے کر دیں گے. لیکن ابھی آپ نے یہ ماڈل بنایا، یہ ماڈل
اب آگے اس کو رواج پانے دیں، اس کو فروغ اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ سب کو ترغیب ہو کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے منافع بھی کمانا جو آپ کا حق ہے تو اپنی جیب سے خدا کو راضی کرنے کے لیے خرچ بھی کرنا ہے جو ہمارا فرض ہے۔ تو پھر اس کے اسی حوالے سے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے مکانہ کا اسپتال ان کے حوالے کیا، سبززار کا اسپتال ان کے حوالے کیا، پھر وہاں پر برکی میں جو زچہ بچہ کا اسپتال وہ سب سے پہلے وہ ان کے حوالے کیا، پھر میں نے منامہ میں ایک اسپتال بنایا بارڈر کے قریب وہ ان کے حوالے کیا، رائے ونڈ میں اسپتال جو چل نہیں رہا تھا وہ ان کے حوالے کیا۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ رشتہ اخلاص کا اور عوام کی ترقی اور ان کی بہبودی کا، ان کے علاج معالجے کا، جس نے ہمیں بہت وہ قریب لے آئے ہمیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ آج یہ اسپتال جو انہوں نے بنایا، میں نے جو مظفر گڑھ میں 250 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا، میں نے جو کانٹریکٹر تھا، ڈیزائن تھا، میں نے شرط رکھی تھی کہ باہر لال اینٹ ہوگی، کوئی پتھر نہیں ہوگا، کہ پتھروں سے اپنے قومیں نہیں بنتی، ماربل سے قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ کرتی ہیں محنت، دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے۔ تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے، جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں، اندر بہترین سہولتیں ہوں گی، موسٹ ماڈرن گیجٹریز، اور وہاں پر مشینیں، سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں۔ وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا، میں نے اس کا افتتاح بھی کیا، وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا، اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے، ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا، وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا، اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے، اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی، یقین کر لیں، جس طرح کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تعلیم کے میدان میں، علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے، اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں، میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے۔ یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں، لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے، وہ انسپائر ہوں، ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے۔ تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی، ان میں جناب اقبال کرچی صاحب کی، ان کی پوری فیملی، جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب، یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی۔ انہوں نے آغاز کیا، اور جس طرح آپ کو اعجاز گور صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرچی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ 2 ارب روپے، یہ منہ سے کہنے والی بات ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی، میرے ساتھ مل کے لگائیں۔ پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ احسن پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے۔ انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے، اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے، 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور اعجاز گور صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں، 2 ارب روپے۔
تالی آپ کی زور سے نہیں لگی, یہ میرے لیے نہیں, ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے الحمدللہ, کہاں ہیں فیصل صاحب جی, انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے, مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن اسپتال کا افتتاح کیا تھا, جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں, تو میں نے کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا, تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے چاروں صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ, تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں ہے. تو آپ یہ اپنی زندگی میں کام کر جائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طریقے سے میں اپنا فیصل آفریدی صاحب کو گزارش کروں گا. جی 2 ارب میں نے کہیں, اچھا 2 ارب ہیں. اچھا مجھ سے یہ پھر کسی نے شرارت کی ہے فیصل اپنا گور صاحب سے, انہوں نے 1.2 ارب نہیں 2 ارب دیے ہیں, 2 ارب روپے یہ. تو فیصل صاحب کی 1 ارب کی آگی ایڈوانس, اور 9 ارب میں کہہ دوں کہ 9 ارب دیں گے آپ انشاءاللہ. کتنے عرصے میں؟ ذرا ادھر آ جائیں نا, بڑی اچھی بات ہے, ادھر آ جائیں ذرا. نہیں میں بالکل میں دل کی بات کر رہا ہوں. آئیے شاباش. وہ بتا دیں جتنے وقت میں آپ دینا چاہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کتنے بتائیں. 5 سال میں انشاءاللہ 5 سال. 5 سال میں 10 ارب دے دیں گے, یعنی سالانہ 2 ارب روپے. گور صاحب کو میں علیحدہ بلاؤں گا تاکہ وہ علیحدگی میں بات کریں. میں ان سے, گور صاحب ابھی اگر آپ اعلان کرنا چاہتے تو کر دیں. جی ٹھیک ہے جی. آئیے پھر یہاں آ جائیں, پھر یہاں اب آ جائیں یہاں پہ. اب آئیے آپ اپنے منہ سے اعلان کریں. 5 سال میں آپ جو ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کو اوپن چیک کی, کسی فکسڈ اماؤنٹ کی نہیں, اور ہم ہر جگہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں. اٹس این اوپن چیک 2 ارب روپے ہم انڈس ہاسپٹل. نہیں, میں اوپن چیک نہیں, کلوز چیک چاہتا ہوں. اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اس کے بعد, جیسے کرشی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ چلانا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس کے اندر ہم 100 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں, جیسے آپ کا خواب ہے, اور اس میں سالانہ ارب روپے دے رہے ہیں. 5 سال میں 10 ارب آپ کے نام آ گئے. الحمدللہ بس ہو گیا جی, مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ اب اوپن نہیں, دس از اے کلوز ٹرانزیکشن. اور ویسے بھی اپنا یہ ماشاءاللہ بڑے کاروباری لوگ ہیں, آفریدی صاحب بھی ہیں, یہ بھی تو, اور جائز کام ان کے حکومت سے پڑھتے ہیں. جائز کام, میں ناجائز کام کی بات بالکل نہیں کر رہا, جائز کام میں پڑھتے ہیں. تو حکومتیں جو ہیں وہ جو بعض کو افسر شاہی اس میں مداخلت کرتی ہے اور روکتی ہے اس کو, تو میں یہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جائز کام ان کے ضرور ہوں گے, مگر شرط یہ ہے کہ ہر جائز کے کام کے ساتھ اس اسپتال میں پیسے ڈالتے جائیں انشاءاللہ. یہ بہت بڑی ان کی یہ قربانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اور اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا, جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا اور وعدہ فرماتا ہے. یہ میرا وعدہ ہے. یہاں پر جید علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. یہ بڑے قابل اور نیک علماء کرام ہیں, اور ان کی اسلام کی ترغیب کے لیے, ترویج کے لیے بے پناہ ان کے اور ان کے بھائیوں کی, ان کے خاندان کی بڑی ان کی کاوشیں ہیں اور قربانیاں ہیں. میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ چونکہ یہاں پر زیادہ کاروباری دوست یہاں بیٹھے ہیں, آج مجھے اپنے 5 سال بعد ڈاکٹر صاحب بھی ان کی مجھے ملنے کا مجھے موقع ملا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آ جائیں. ڈاکٹر امجد صاحب ذرا بڑے زور سے تالیاں لگائیں ان کے لیے. اور باخدا انہوں نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی 2008 میں, اور آج اس کے دونوں فنڈ بند ہو چکے ہیں. جو آپ کا چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ اسکیم تھا وہ بند کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہ آج 4 ساڑھے 4 سال میں ملے ہیں.
وہ میں نے 20 ارب کتنا تھا جمع؟ سر 20 ارب تھا. 20 ارب روپے اس پہ جمع کرائے تھے. حکومت پنجاب سن لیں. اور اس کی جو آمدن تھی, اور یہ اس کی وائس چیئرمین تھے, میں اس کا چیئرمین تھا, آپ یقین کریں کہ لاکھوں غریب بچوں اور بچیوں کو 4,80,000 بچوں اور بچیوں کو, جو ان میں سے کئی ہزاروں یتیم بچے, یتیم بچیاں جن کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا, ان بچوں اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف ایک شرط تھی کہ وہ محنتی اور ذہین. یا آپ میں خود ان سالوں میں ان بچیوں اور بچوں کو خود بلا کر ہم ان کی پذیرائی کیا کرتے تھے. کئی بچے اور بچیاں مجھے یاد ہیں, جب میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں, ان کو وہ انکل ان کا انتقال ہو گیا. والدہ کہاں ہیں, انکل والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی, وہ بھی چلی گئی ہیں. تو کیا کرتی ہیں, ہم بہن بھائی ہیں, ہماری خالہ ہمیں دیکھتی ہیں. اس طرح کے ایک نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں واقعات میں ان سے سنتا تھا, کان سے لگا کے سنتا تھا. ان بچوں اور بچیوں کو وہ جو ہمارے جو دانش اسکول ہیں, وہ اس کے علاوہ ان لاکھوں بچوں اور بچیوں کو آج جو ڈاکٹرز بن گئے ہیں, آج جو انجینئرز بن گئے ہیں, آج اور دنیا میں انہوں نے اپنے مقام حاصل کیا, خاندان کے چشم و چراغ بن گئے ہیں, خاندان کا بوجھ انہوں نے ان جوان کاندوں نے اپنے اوپر لے لیا ہے. یہ وہ معمار ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ان کے لیے زور سے تالی لگائیں. مجھے آج 4 سال بعد ملے ہیں, اور مجھے جو ابھی بات بتائی انہوں نے, مجھے بڑے دکھ ہوا, اور میں اس کو یہاں پر اگر بیان کروں تو دل پہ پتھر رکھ کے بیان کروں گا. 4 سال کے بعد مجھے ملے, اور میں نے ان کو دیکھا اپنا, جب میں اخبار پڑھتا تھا کبھی ٹیلی ویژن پر, کہ جو حکومت جو گئی ہے ان کے ساتھ یہ کام کرتے, مجھے لوگ کہتے تھے کہ دیکھا جی آپ نے, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو. کوئی ایک اچھا انسان اگر اچھے کام کے لیے کسی بھی حکومت سے اگر وہ اپنا ہاتھ بٹا رہا ہے, تعاون کر رہا ہے, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس قوم کا بھلا ہے, اس میں اس قوم کا بھلا ہے. اگر اچھے لوگوں کو کوئی بھی حکومت استعمال کرتی ہے تو اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں ہونا چاہیے, جو بھی کرچی صاحب نے کہا. لیکن مجھے جو دکھ ہوا ہے جس بات کا, یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فنڈ حکومت نے, پچھلی حکومت نے بند کر دیا. اس کا بڑا مجھے دکھ ہے. میں آج ہی وزیر اعلیٰ اسکیم جو تھی آپ کی بغیر سود کے, جی, وہ بھی بند کر دی, جو آپ نے 12 ارب. یہ اب بتا دیجیے آپ اپنے, بڑا دکھ ہوا مجھے. یہ وزیر اعلیٰ بلا سود کردہ اسکیم جو چیف منسٹر صاحب نے 2001 میں 1 ارب سے شروع کی, جو ان امپلائڈ لوگ تھے, اور وہ 12 ارب پہ پہنچ گئی. پچھلے 3.5 سال سے اس اسکیم کے تمام تر فنڈنگ بند کی جا چکی. صرف وہ تمام کے تمام پیسے مسجد میں بیٹھ کر دیے گئے, اور اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کو سیاست کی بنیاد پر پیسے دیے گئے ہوں, اور یا یہ پوچھ کے دیے گئے ہوں کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے. میں درخواست کروں گا کہ وزیر اعلیٰ خود روزگار اسکیم, اس کے بھی پیسے جاری کیے جائیں. اور جو آپ نے بادشاہی مسجد میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اسکیم پورے پاکستان میں چلائیں گے, تو الحمدللہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع دیا ہے. تو درخواست یہ ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں بھی چلائیں انشاءاللہ. اب یہ مجھے تو یہ 4 سال بعد ملے ہیں. 3-4 مرتبہ انہوں نے کوشش کی مجھے ملنے کی. میں نے خود آج بتا رہا ہوں, ان کو میں نے نہیں بتایا, میں ان کو نہیں ملا, کہیں اس حکومت کے ذریعے عطاب نہ آ جائیں. لیکن کیا مجھے کیا علم تھا کہ مجھے ملے بغیر ان کی تمام اسکیمیں بند کر دی گئیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف رکھیں, آج ہی تمام اسکیمیں جو ہیں وہ دوبارہ ریورٹلائز ہوں گی انشاءاللہ. اس میں دیر نہیں لگے گی. اور مجھے اس کا علم نہیں تھا, یہ جو باتیں بتائیں اس کا یقیناً دکھ ہوا. وہ ان بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جو یتیم گھرانوں سے جن کا تعلق ہے, جن کا تعلق غریب گھرانوں سے تعلق ہے, جو مفلوق الحال ہیں, جو سفید پوش ہیں. حضرت بیٹھے ہیں, سفید پوش کی تعریف یہ ہے کہ وہ تنگ دست ہوتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. یہ وہ لوگ ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں. ان کے لیے آج یہ اسکیمیں بند کر دینا اور سیاست کی نظر کر دینا, یہ ہے کرچی صاحب آپ کی خدمت میں جواب. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے. میں آپ سے 100% میں اتفاق کرتا ہوں. اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں بھی, کل میں تھا وہاں پہ پرسوں اسٹاف کالج کوئٹہ میں, وہاں پر میں نے افسروں اور جوانوں کو میں نے موقع ملا خطاب کرنے کا. میں نے وہاں پر کہا, اور میں یہ بات آج پھر یہاں دہرانا چاہتا ہوں, وی مسٹ ہیو
ग्रैंड डायलॉग, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, और उस डायलॉग का जो आपने फरमाया कि सनत और सेहत और तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मैं ना सिर्फ आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, इस ग्रैंड डायलॉग का मकसद ही यही है कि वो एरिया सनत के साथ आप अगर ज़राअत को भी ऐड कर देते तो और कॉम्प्रीहेंसिव होता। लेकिन आपने बात पते की कर दी, उसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और शोबे हैं जिसमें ये मुल्क जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। वो ग्रैंड डायलॉग, उसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज़ हैं इसके ऊपर कोई हाथ ना लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। तो आपने जो बात की, ये बात आपने सुन ली। मैं यकीन करें कि यहाँ पर मैं कोई सियासत की बात नहीं करना चाहता, लेकिन दुखी दिल से कहता हूँ बग़ैर नाम लिए उस हुकूमत का कि PKLI पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जो 20 अरब रुपए से बना और दुनिया का, इस खत्ते में नहीं, दुनिया का एक मायनाज अस्पताल बना जहाँ पर किडनी और लिवर की ट्रांसप्लांट और तमाम उनके जो मुतलका जो उनके प्रोसीजर्स हैं, इलाज गरीब आदमी को फ्री बनाने के लिए हमने न सिर्फ अपने दौर में मुकम्मल किया, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बैठे हैं, इन्होंने, इनकी टीम ने, अफसरों ने, डॉक्टर्स ने दिन रात, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने, वो अपने डॉक्टर सईद अख्तर जो चेयरमैन थे, जब हुकूमत बदली उनको उठा के बाहर फेंका, उनको बेइज्जत किया। और वो अमला जो कोई अमेरिका से आया था, कोई यूरोप से आया था, पाकिस्तानी, अजीम पाकिस्तानी जो मिलियन डॉलर की वहाँ पर तनख्वाह ले रहे थे, वो अपनी तनख्वाह छोड़ के आए, अपने वहाँ पर सारे रिश्ते तोड़ के आए कि हम जाएं पाकिस्तान। और दुखी इंसानियत, चाहे उसका ताल्लुक पेशावर से है या कराची से है या कोयटा से है या डेरा इस्माइल खान से है या विहाड़ी से है या किसी और जगह से है, वहाँ जहाँ पर गरीब लोगों का हम इलाज करें। और मैंने अपने 10 साल के दौर में 1 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान के गरीब कौम का पैसा जो यतीमों और बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए और मर्दों के लिए जिनके गुर्दा उनको होना था ट्रांसप्लांट या जिगर का यहाँ पर ऑपरेशन होता नहीं था, हिंदुस्तान भेजना पड़ा। और अपना ज़र मुबादला देकर हिंदुस्तान जो हमारा एक हमसाया मुल्क तो है लेकिन हमारे ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, वहाँ फ़ौरन जाता था, चीन हमारा दोस्त जाता था। मैंने उसको भी रिप्लेस करने के लिए अस्पताल बनाया और कई हवालों से ये एक मायानाज अस्पताल था, वो सियासत के नज़र हो गया। क्या हमने 75 साल बाद भी अपना सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है? और सियासत की नज़र तो हमने किया, नुकसान और बेपनाह नुकसान किन का हुआ? उन गरीब घरानों का, जिनके बच्चे को अगर वो पेबंदकारी नहीं हुई तो वो अपना अगले जहान चला गया, जिनका एक कमाने वाला वालिद उसका अगर उसका वो किडनी अपना ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो अगले जहां चला गया, और उसके 6 बच्चे ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले हो गए। कोई उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त देने वाला नहीं था, वो अल्लाह के हवाले और उनको पूछने वाला नहीं था। ऐसा एक नहीं, हज़ारों शायद लाखों ख़ानदान होंगे जो इन 4 सालों में इस अस्पताल से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। तो ये इतना बड़ा हमने जुर्म किया सिर्फ सियासत की खातिर, ये मैं समझता हूँ कि दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए। कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। मगर इसके लिए सोच चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कद चाहिए। अपनी ज़ात से फिर हमें अपना बालातर होना होगा, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। किसके लिए? इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, हज़ारों लाखों करोड़ों उन बच्चों और बच्चियों के लिए जिनके बड़ों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए नहीं कि ये मुल्क जो है अपना क़यामत तक खुदा न खास्ता हम रेंगता रहे, इसलिए बना था कि हम इस खत्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेहनत और अमानत और दयानत के साथ अपना झंडा जो है उसको इतना बुलंद करें कि कोई उस तक ना पहुंच सके। मगर वो इस तरह नहीं होगा कि हम पिछली हुकूमत आई तो जनाब उसको सियासत की नज़र कर दिया और तमाम वो इदारे तबाह हो गए। इस तरह तो तबाही पर हमारा मुकद्दर है। अगर हमने इसको बदलना है, तकदीर को बदलना है, तो फिर वही तकदीर को बदलने के लिए जो इकबाल कहता है तो फिर
اسی جو اس کا جو ویژن ہے اس کو فالو کریں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پر اینٹ لگائی ہے باہر, اندر آپ نے اربوں روپے کی مشینری لگائی ہے. یہ ہے طریقہ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پتھروں سے اگر ماربل سے اگر دنیا بننی ہوتی تو پھر ہمارا پاکستان, میں نے ترکی میں کہا کہ اگر ماربل سے اور ماربل کو اردو میں کیا کہتے ہیں, سنگو خش ہے نا جی, چلو سنگو خش سے ہی, کہ سنگو خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اگر سنگو خش سے جہاں پیدا ہونے ہوتے تو پھر پاکستان تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا, جہاں پر مابل کے اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں محلات ہیں, اور خلق خدا جو ہے ان کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. آج بجلی کا جو معاملہ, ہمیں یہ تیل کی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں, یہ اپنا اس وقت فیصلہ ہوا مارچ میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا. میں سیاست میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ قرض پہ رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا, یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, سود کی بات بالکل قرآن کریم اس کا حکم فرماتا ہے, بالکل قرآن کریم کا حکم عدولی کا آدمی کو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ بات علیحدہ اس کی بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس وقت دنیا میں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا اسلامی بلاک میں. ہماری اس وقت حیثیت کیا ہے؟ اب بنگلہ دیش, جس کو میں کیا کہوں, شومی قسمت کہ جناب یہ بوجھ ہیں, بوجھ نہیں تھے, بنگالی بوجھ نہیں تھے, اس کو بوجھ بنا کے پیش کیا گیا اور ان کو کہا کہ جان چھڑوائیں. آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے 40 ارب پہ, اور ہماری ایکسپورٹ جناب ابھی بھی 27-28 ارب پہ جا رہی ہے. اس طرح اور میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. تو کہنے میں وقت ضائع نہیں کر رہا, I'm not here to serve a sermon or a lecture. میں سب سے بڑا خطا کار انسان ہوں, لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی انا سے, ضد سے ہمیں آگے اوپر بڑھنا ہوگا, اور قوم کی خاطر, ان کروڑوں لوگوں کی بحالی اور خوشحالی کی خاطر, یتیموں اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, صحت اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے, ڈاکٹروں اور نرسوں کو حوصلہ دینے کے لیے, سیاستدانوں کو آگے بڑھانے کے لیے, اور علماء کرام اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے بیوروکریٹس, آفیشل انجینئرز, ایک معمار, سب کے لیے یہ ایک ہم مثال پیش کریں گے تو بات بنے گی. اس کے بغیر تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اشرافیہ اگر خود یہ کہے کہ جناب آپ یہ سب کچھ کریں تو ہم میں اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اب اگر ہم نے یہ مجبوراً ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی, دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے تیل کی اور اس کی قیمتیں, اپنا پٹرول کی اور گیس کی, اور ہم نے جناب یک مارچ کے مہینے میں اس کو قیمتوں کو گرا دیا. 3.5 سال تو ایک دھیلا نہیں کسی کو دیا, اور یک اس کو گرا دیا. ہم نے بڑی کوشش کی, مگر دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں اور پھر بڑھانی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں. ہم نے اس کے ساتھ 2,000 روپے مہینہ ان 7 کروڑ افراد کے لیے ہم نے سبسڈی دی ہے, تیل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں جو ان کو بوجھ پڑا ہے. اور جو بے نظیر صاحبہ انکم سپورٹ پروگرام میں ڈیٹا اویلیبل ہے, وہ بڑا شفاف ڈیٹا ہے, 90% زیادہ وہ شفاف ڈیٹا. ان کے تحت ہم 7 کروڑ عوام کو 2,000 روپے مہینہ ہم دیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس طرح ہم باقی معیشت کا پہیہ بھی تیز کریں گے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں UAE کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ اس کے لیے محنت درکار ہے, قربانی درکار ہے, ایثار درکار ہے. اگر ہم اپنا کرفٹ میں پڑھیں گے, کبھی جناب چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی چینی امپورٹ ہو رہی ہے, کبھی گندم ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی گندم امپورٹ ہو رہی ہے. گیس کے وقت پہ منگوایا نہیں, جب گیس $3 کلو تھی, اب یونٹ تھی, آج $30 پہ جا پہنچی ہے. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں صف بندی سے, ایک پلاننگ سے, منصوبہ بندی سے, پھر اس کے اوپر وہ کود پڑے. جس طرح آج سے نمرود
میں وہ کود پڑے تھے، اسی طرح وہ حضرت ابراہیم اسی طرح وہ کود پڑے، تو پھر انشاءاللہ دنیا بنتی ہے، وگرنہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت وقت لے لیا۔ ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جناب ان کو ہم نے جو ٹرافیز نہیں دینی اور صرف ہم ان کی تصویریں کھنچوائیں گے، نہیں، یہ بہت انہوں نے عظیم کام کیا ہے، ان کو ہمیں پوری طرح رسپیکٹ دینی چاہیے، اور ان کو تاکہ دنیا کو ترغیب ہو کہ جناب آپ کمائیں بھی، خود بھی استعمال کریں، اور ان لوگوں کو بھی آپ شامل کریں جو آپ رشتہ دار ہیں، اور وہ جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ حضرت یہی ہے نا قرآن کریم کا حکم۔ مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کی تائید کی ہے، تو یہ پرائم منسٹر ایوارڈ فار ایکسلنس ان فلینتھرپی، یہ ان کو شیلڈیں ہم دیں گے۔ مگر آخری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ یہ میں دن رات سوچ رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں پلانٹس کی کیپیسٹی موجود، لیکن ٹائم پر ابھی مجھے آئے اپنا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہونے والے ہیں، 3.5 سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا، اس کا بھی کوئی حساب لینے کے لیے نا کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے۔ میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں، دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں نے وزیر اعلیٰ کو گزارش کی ہے، دیکھیے جب تک کہ آپ اپنے غریب آدمی کا جو مفلوق الحال ہے اس کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے، اس ہسپتال میں غریب لوگ جب نہیں آئیں گے تو کس طرح آپ وہ ایک دعاؤں کا سلسلہ چلے گا؟ آپ ان کو نام دیں، ان کی اشکشوئی کریں، ان کو کچھ ریلیف دیں، تو پھر دیکھیں کس طرح گھوڑے کی طرح وہ صنعت بھی چلائیں گے، زراعت بھی چلائیں گے، ہسپتال بھی چلائیں گے، سڑکیں بھی بنائیں گے، پل بھی بنائیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بنائیں گے۔ تو میں نے یہاں پر آج وزیر اعلیٰ کو میں نے کہا ہے، میں نے کہا کہ جو یہ میٹرو ہے، یہ چونکہ ابھی بہت زیادہ اپنا قیمتیں مہنگی ہیں، ایک عام آدمی جس کے پاس موٹر بائک ہے اس کو 2000 تو ملے گا اس کو اپنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، مگر جہاں تک آپ کا تعلق ہے، جہاں پر آپ کے منصوبے ہیں، وہاں پر پیک آورز میں آپ ٹکٹ اس کی میٹرو کی عادی کر دیں، تاکہ غریب آدمی جو ہے اس کو حوصلہ ہو کہ دیکھو یہ ہمارے لیے کچھ تڑپ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آسٹیریٹی کے میجرز کے لیے میں نے کل 5 گھنٹے میٹنگ کی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی 1 دن میں اعلان آ جائے گا، اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے اوپر اپنا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس میں بالکل یہ سن لیں بات، لوڈ شیڈنگ کو 2 گھنٹے تک بجلی کے منصوبے موجود ہیں، لیکن تیل مہنگا منگوانا پڑ رہا ہے، گیس مہنگی منگوانی پڑ رہی ہے، ڈیزل مہنگا منگوانا پڑا جو $120 پہ چلا گیا ہے۔ تو اگر ہم تیل اور گیس، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کم منگوائیں تو ہمارے فارن ایکسچینج زر مبادلہ بچ جائے گا، مگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی۔ اب اس کے اوپر میں نے کچھ بیلنس کرنا ہے، میں آپ سے بالکل دل کی باتیں کر رہا ہوں، اس کو بیلنس کرنا ہے۔ تو پھر یہی طے کیا میں نے، کل 5 گھنٹے کی میٹنگ کی، کیبنٹ کمیٹی بنائی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، وسائل دے دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ، کہیں سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تو کہ عام آدمی کا پنکھا چل سکے۔ اگر اس کا بیچارے کا اتنی شدید گرمی میں اگر اس کے پاس روزگار، مہنگائی بھی ہے، اور رات کو اس کا پنکھا بند ہوگا وہ تو پاگل ہو جائے گا کہ بھی گرمی مار رہی ہے۔ تو یہ ہم سب کا، حکومت کا، آپ کا، صنعت کاروں کا، اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے جن کو مالز دیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیتا، ہم سب کا فرض ہے، اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم جت جائیں گے مل کر، اور سیاست کو ایک طرف کر دیں گے، اس کو نو گو ایریا بنا دیں گے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کی طرح آگے جائے گا، اور پھر ہماری سپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا انشاءاللہ۔ بس محنت کرنا ہوگی، محنت کے علاوہ کچھ نہیں، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میں اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم
بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ پاکستان قائد اعظم وزیراعظم محمد شہباز شریف کا انڈس ہاسپٹل لاہور کی افتتاحی تقریب سے خطاب جاری تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا، انڈس ہاسپٹل لاہور کی تقریب میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے۔ غریب افراد کے لیے ایسے منصوبے شروع کرنے والے دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل چلانے والے قابل فخر پاکستانی ہیں۔ ماضی میں عوامی مفاد کے منصوبوں کے پیسے روکے گئے اور ہماری حکومت اب یہ تمام منصوبے چلانے کی کوشش کرے گی۔ صدقہ جاریہ کے منصوبے چلا رکھے ہیں اور وہ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اور آج آپ نے یہ منصوبہ بنا کے آپ نے کراچی کو فالو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی مثال کو باقی اور جگہوں کو بھی پھیلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ان کا فرمانا ہے کہ ایک گروپ اور ہے جنہوں نے 2 ارب پرومس کیے، 60 کروڑ دے دیا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لیا جائے۔ یہ ان کا حق ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ خدا ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے اور اس ملک کو عظیم بنائے، قدورتوں کو ختم کرے، نفرتوں کو ختم کرے اور ہم مل کر اس قوم کو بنائیں۔ زہر آلودہ جو ماحول ہے اس کو ختم کریں، آگے بڑھیں، چاہے علماء کرام ہیں، چاہے سرمایہ کار ہیں، چاہے صنعت کار ہیں، چاہے نوجوان نسل ہے، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آگے بڑھیں اور ملک کو آگے لے چلیں، اس قوم کو آگے لے چلیں۔ خدا را ہمیں اگر اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو اپنی نسلوں پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وزیراعظم محمد شہباز شریف کا انڈس ہاسپٹل لاہور کی افتتاحی تقریب سے خطاب جاری تھا۔ انہوں نے کہا، قومی منصوبہ بندی کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، ملک میں لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ میں تیار ہوں اپنی 1.5 ماہ کی کارکردگی کا حساب دینے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو میٹرو بس کا کرایہ آدھا کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔